شعراء اہل سنت، خطاب اہل سنت، باوقار حاضرین، سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہ للہ ولرسولہ ولقرابتہ، اور کما قال النبی علیہ السلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ممبر مقدسہ پہ علماء کی جماعت مقدسہ کی کثرت ہے۔ الجامعۃ الرضویہ مناظر العلوم کے طلباء بھی کثیر تعداد میں تشریف رکھتے ہیں، اور قرب و جوار کے ذمہ دار، مسجدوں کے ذمہ دار ائمہ حضرات بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ سب کی آمد کو قبول فرمائے، سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ مجھ سے پیشتر مفتی عرفان صاحب قبلہ جو پروردہ ہیں بارگاہ حافظ ملت کے، سادہ اور مختصر سا بہت ہی معلوماتی بیان آپ نے ان کا سنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ میری تقریر کا وقت نہیں ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے ہمارے خان مجدی صاحب قبلہ اور بابا، ایک وقت ہوتا ہے جب آدمی منہ بند رکھتا ہے، آنکھ اور کان کھلے رکھتا ہے اور سنتا ہے، اور ایک وقت جس وقت میں بیٹھا ہوں اس وقت آدمی کان بند کرتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے اور منہ کھلا رکھتا ہے۔ اور آپ سمجھ لیں کہ جب کان کھلے ہوں اور آنکھ کھلی ہو تو تقریر سنی جا رہی ہے، اور جب آنکھیں بند ہو جائیں اور منہ کھل جائے تو سمجھ لیجیے تقریر کھائی جا رہی ہے۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ کانپور حضرت اناؤ نہیں ہے، وہ دیہات ہے آپ کا، جلدی لوگ سو جاتے ہیں۔ کانپور میں لوگ براتری 9:30 کے بعد نکالنا شروع کرتے ہیں۔ 11 بجے حضرت ہم لوگوں کو جب نکاح کانپور کی بارات میں پڑھانا ہو تو سب سے زیادہ گند لگتا ہے، اس لیے کہ 12 بجے سے پہلے ایک گیسٹ ہاؤس میں انٹر ہی نہیں کرتے، اللہ جانے کیا کرتے ہیں۔ تو صحیح کہ آپ نے اشارہ کیا، کچھ حوصلہ تو بڑھا کہ نہیں ابھی منہ بند ہے، آنکھیں کھولیں گے، سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ مختصر سی گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ، میں پھر لمبا بولوں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک چیز حضرت میں نے 7 روزہ پروگرام میں غور کر لیا ہے کہ یہاں کا مجمع سلام کا جواب طاقت سے نہیں دیتا ہے، اور دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ یہ درود میرے خیال سے دل میں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ علماء بیٹھے حضرت اگر آواز خود نہ سن سکے تو اتنی دیر تو قرآن نماز میں بھی معتبر ہے، تھوڑا تیز پڑھا کریں آپ لوگ، اللہ جانے ایسا کیا مسئلہ ہے، یا تو اگر بیوی نے منع کر کے بھیجا ہو تو پھر مولوی کیا تھے، کس کھیت کے مولوی، اور اگر منع نہ کیا ہو تو یار درود وہ کام ہے، خدا نے کہا نماز پڑھو لیکن خود پاک ہے پڑھتا نہیں، لیکن درود کا پڑھو اس لیے کہ خدا بھی اپنے محبوب کا درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ بولو، تھوڑا جگ جائیے تاکہ مجھے لگے کہ آپ میں کچھ سنا سکتا ہوں۔ حضرت اہل علم کی دعاؤں کا تعریف ہے، دعا فرماتے مہربانی ہو جائے، دنیا کے طلبگار نہیں ہیں تو نہیں ہے، دنیا کے طلبگار نہیں ہے تو نہیں ہے، اور
اور کہہ جو دیا سرکار نہیں ہے تو نہیں ہے، دنیا کے طلبگار نہیں ہے تو نہیں ہے، کہہ جو دیا سرکار نہیں ہے تو نہیں ہے، ہم سادات کے خادم اصحاب کے نوکر آقاؤں کے غدار نہیں ہے تو نہیں ہے، ہم سادات کے خادم ہیں اصحاب کے نوکر آقاؤں کے غدار نہیں ہے تو نہیں ہے، ہم مولا علی کرتے رہیں گے، ہم مولا علی کرتے رہیں گے، ہم مولا علی کرتے رہیں گے، ہم خارجی کردار نہیں ہے تو نہیں ہے، ہم خارجی کردار نہیں ہے تو نہیں ہے، نبی کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، نبی کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہے سجدہ نہیں چھوڑا، نبی کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہے سجدہ نہیں چھوڑا، اور دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، حضرت زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، حضرت زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، خلوص دل کی روشنائی لے کر، خلوص دل کی روشنائی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا، خلوص دل کی روشنائی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کہ کتاب دل کے ورق ورق پر حسین رکھے، تم ایسا کرنا کہ کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا، اور آنسو اذان دیں گے، تمہارے آنسو اذان دیں گے، آنکھیں نماز ادا کریں گی، آنسو تمہارے ادا دیں گے، آنکھیں نماز ادا کریں گی، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا، کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا، خلوص دل کی روشنائی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا۔ حضرات گرامی، رب کا احسان ہے کہ ہم غلام صحابہ بھی ہیں اور عاشق آل پیغمبر بھی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، مفتی صاحب نے کہا تھا ہمارے صحابہ بھی ہمارے نجات کا پروانہ ہے، اور نبی کے گھر والے بھی نجات اور بخشش کا پروانہ ہے۔ حضرات، مجھے اعتبار میرا ایمان اور عقیدہ ہے، اور چونکہ کانپور ہے یہ علماء کا مرکز ہے، میں چھوٹے شہر اور بہار کے علاقے سے آتا ہوں، یا بڑے سے بڑا عالم آج منبر پہ ہے، اور کانپور علماء کا شہر کہلاتا ہے، لیکن مجھ سے بھی حقیقت سننے جانا۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، میرا حضرت مذہب یہ ہے کہ سنو، قرآن قیام امت کے لیے قرآن ضروری ہے، جس طرح قرآن ضروری ہے قیام امت کے لیے، اسی طرح مصطفیٰ کی آل قیام امت کے لیے ضروری ہے۔ اور سن لو کانپور کے مسلمانوں، بھلا یہ جملہ یاد رکھنا اور دل کے تختی پر نوٹ رکھنا، خدا کی قسم نماز اہم العبادات ہے، جان عبادات ہے، افتخار عبادات ہے، روح ابدیت ہے، ناز بندگی ہے، معراج مومن ہے، قلب رسول کی ٹھنڈک ہے، نگاہ مصطفیٰ کا قرار ہے، فارق حق و باطل ہے، نماز بڑی اہم عبادت ہے، قرآن خدا کی صفت ہے، اور جس طرح خدا قدیم، خدا کی صفت بھی قدیم ہے، جس طرح خدا لازوال، خدا کی ہر صفت لازوال ہے۔ قرآن کی عظمت اپنی جگہ، حضرت نماز کی عظمت اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں یاد رکھنا، قرآن سے زیادہ ضروری آل ابا کی محبت ہے، نماز سے زیادہ ضروری نبی کے گھر والوں کی محبت ہے، اس لیے کہ نماز 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن فاطمہ علی کے بیٹوں کی محبت ہر لمحہ فرض ہے، ہر گھڑی فرض ہے، ہر وقت فرض ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، قرآن نماز 5 وقتہ 5 مرتبہ فرض، لیکن نبی کے گھر والوں کی محبت ہر لمحہ فرض ہے، ہر گھڑی فرض ہے، ہر وقت فرض ہے۔ اور سنو، مسلک اہل سنت ہے کیا اہل بیت اطہار مصطفیٰ کے تعلق سے؟ حضرات، جب تک یہ علماء فرماتے ہیں جب تک آدمی اپنی نماز کے اندر حسین اور حسین کے نانا پر، فاطمہ علی کے بیٹوں پر درود نہ پڑھ لے، اللہ نہ اس کے سجدے قبول کرتا ہے، نہ اس کے رکوع قبول فرماتا ہے۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی جب مسلک اہل سنت بیان کرتے ہیں تو کہتے صحیح مسلک اہل سنت یہ ہے، نماز تو چھوٹی چیز ہے، کسی بندہ مومن کا ایمان اس وقت تک درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد نبی اور آل نبی سے ٹوٹ کر محبت نہ
کر دے. اسی کی ترجمانی تو اہل سنت والجماعت کے اس فرد کامل نے کی ہے جس کے دامن میں ہزاروں محدثین نے پناہ لی تھی, جس کے دامن میں لاکھوں اولیاء پناہ لیتے تھے. اس ذات گرامی کا نام ہے محمد بن ادریس الشافعی, جنہیں ہم امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں. وہ ایک مسلک, ایک مسلک کے امام ہیں. 4 اماموں میں ایک نام امام شافعی کا ہے. جب امام شافعی اہل محبت, اہل بیت اطہار اور مسلک اہل سنت بیان کرتے ہیں تو وقت کا امام, وقت کا محدث, وقت کا فقیہ اعظم, وقت کا ولی کامل پکار اٹھتا ہے, یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حبکم فرض من اللہ تعالی فی القرآن المجید, انزل یکفیکم لعظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له. وہ امام حسن, وہ امام حسین, وہ علی اور فاطمہ تمہارے لیے عظیم سرمایہ, عظیم فخر کافی ہے کہ رب نے تمہاری محبت کو کلام میں لافانی قرآن مجید میں فرض کے طور پر اتارا ہے, رب نے فرض قرار دیا ہے. تم وہ ہو کہ جب تک تم سے کوئی محبت نہ کر لے اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا. اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے؟ نبی کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے پاس تشریف لائے اور کہا آقا یہ عرب کے لوگوں کو کیا ہوا؟ آقا نے کہا کیا ہوا؟ کہا سرکار جب یہ اپنوں سے ملتے ہیں اور گلے ملتے ہیں, سلام کرتے ہیں, کلام کرتے ہیں, معدے گفتگو ہوتے ہیں, مخاطب ہوتے ہیں, ان کی ملاقات میں چاشنی ہوتی ہے, ان کی ملاقات میں حلاوت ہوتی ہے, ان کے سلام میں جذبہ اظہار قربانی ہوتا ہے. سرکار بڑی محبت سے ملتے ہیں, لیکن جب اہل عرب بنو ہاشم سے ملتے ہیں ان کی ملاقات میں وہ لذت, وہ چاشنی, وہ مٹھاس نہیں رہتی ہے. کہتے ہیں راوی جب نبی نے عباس کا یہ جملہ سنا فغضب النبی علیہ السلام غضبا شدیدا, میرے آقا سخت غضبناک ہوئے اور چہرے اطہار سرخ ہو گیا اور اسی جذبات نے کہا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولرسولی ولقرابتی. او میرے چچا عباس سنیے, اس وقت خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اس شخص اس وقت کسی کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد کے خاندان سے ٹوٹ کر محبت بچا. یہ شان ہے نبی کے گھر والوں کی. اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, مسند الفردوس میں حدیث پاک ہے, ان کی باپ کا نام عباس ہے, ماں کا نام ام الفضل ہے. یہ نبی کے سگے چچا اور چچی کے بیٹے ہیں اور چچیرے بھائی جس طرح علی ہیں اسی طرح عبداللہ ابن عباس. کہتے راوی کا ذرا حالات حضرت سن لیں, علماء دعا کر دیں. حضرت ام الفضل نبی کی چچی خواب بیان کرنے گئی تھی کہ آقا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور چچی, آپ کے چچی میرے دامن میں رکھا گیا. سرکار خواب اتنا خراب ہے کہ بیان کرتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ محبوب خدا کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے. نبی نے کہا چچی گھبرائے نہیں, خواب برا نہیں ہے, مبارک ہو, اچھا ہے. کہا آقا کیا تعبیر ہے؟ کہا اگر خواب سچا ہے ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوگا, سب سے پہلے چچی وہ تیری گود میں دیا جائے گا. ذرا سنیے گا, روایت بعد میں سنیے گا. اور پھر کہا آقا جب کرم کر رہے ہیں تو ذرا اور کرم کریے. کہا جی چچی بتائیں. کہا آقا محبوب خدا میں ایسی عورت ہوں کہ مجھے احساس نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں, میں پیٹ سے ہوں, حمل پہ ہوں کہ نہیں. آج جدید آلات ہیں, آج الٹرا ساؤنڈ, اب جانچ مشینیں ہیں. پہلے تو دائی اور عورتیں بتاتی تھی. نبی کی چچی کہتی آقا مجھے نہیں پتا چلتا کہ میں پیٹ سے ہوں. آقا نے کہا کیا چاہتی, کا بتائیں. نبی کہتے ہیں چچی یہ بتاؤں کہ آپ پیٹ سے ہیں یا یہ بتاؤں کہ لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا پیدا ہوگا. سبحان اللہ بولنا چاہیے. بات ایسی تھی کہ سبحان اللہ عقیدے پہ بات کی. مسند الفردوس میں حدیث ہے. کہا چچی یہ بتاؤں کہ حمل
का अगर ये पता चल जाए तो एहसान अजीम हो जाए। नबी ने और तो कदम आगे बढ़कर कहा, चची सिर्फ इतना बता दूं कि बेटा पैदा होगा, या ये बता दूं कि बेटे की शक्ल कैसी होगी, रंग कैसा होगा, बेटे का चेहरा कैसा होगा। काका करम करे का बस इतना का और बता दूं कि बेटा बादशाह बनेगा या गुलाम बनेगा। ये शान है हमारे नबी की। काका करम कर रहे तो बताएं। नबी ने फिर कहा, चची खुदा आपको एक बेटा अता करेगा, नाक तलवार के मानव की सीधी होगी, पेशानी उभरी होगी, आंखें बड़ी बड़ी होगी, सीना कुशादा होगा, कमर के नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से के मुकाबले में ज्यादा तेज और फुर्तीला होगा, और गर्दन के पीछे एक लंबा सा काला तिल होगा। अब आज लोग कहते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, कयामत कब कायम होगी सिर्फ रब को पता है। माँ के पेट में कब है, बच्चा है कि बच्ची है, सिर्फ खुदा को पता है। बरसात कब होगी सिर्फ खुदा को पता है। कौन कौन मरेगा सिर्फ खुदा को पता है। नादान ये तेरा अकीदा, अरे बाप की बीवी नबी की चची सहाबिया है, उनका अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह निगाह डालते तो बच्चा भी बता देते हैं, मुकद्दर भी बता देते हैं। तभी अहमद रजा कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही जो बातों पे खड़े हो। ये रावी के हालात से अभी हदीस नहीं पढ़ी मैंने, मुस्नदुल फिरदौस की है। ये कहते हैं, लौ अन्ना रजुलन सकन बैन रुकन वल मकान सुम्मा सल्ला व सामा व माता अला बुग़्ज़ि आले मुहम्मद। थोड़ी देर तवज्जो रखें, आप उनको चिल्लाने दीजिए। जब मैं नहीं तवज्जो कर रहा हूं तो आप क्यों तवज्जो कर रहे हैं। और हजरत हालांकि इस हदीस में हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निस्बत सरकार की तरफ नहीं की कि सरकार ने कहा, उन्होंने जुमला नकल फरमाया। लेकिन अहले इल्म बैठे, वजाहत कर दूं, अगर सहाबी कोई कौल उमूरे आखिरत से नकल फरमाए, भले निस्बत नबी की तरफ ना करे, तब भी असहाबे जरो तादील कहते हैं वो जुमला वो कौल मरफू हदीस का दर्जा रखता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, अब हदीस सुनिएगा, कहते हैं कि अगर कोई शख्स वहदत इलाही में, अल्लाह की वहदत और इश्क में इतना सरसार हो जाए कि अपना घर छोड़े, कारोबार छोड़े, औलाद छोड़े, बीवी बच्चे छोड़े, बस्ती छोड़े, शहर छोड़े, मालूम मता छोड़े, ऐशो आराम छोड़े, दुनिया की हर शय को दागे मुबारकत दे दे और मुख्तसर सा ज़्यादा राह तैयार करे, और किसी मुल्क में रहता हो वहाँ से कूच करे और चलकर मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, और मक्का में ना सिर्फ जिंदगी गुजारे बल्कि खाने काबा में जिंदगी गुजारे, और कहीं दूर नहीं बल्कि खाने काबा के रुकनों में से किसी रुकने के पास जिंदगी गुजारे, और पूरी जिंदगी बैठा रहे, और सिर्फ बैठा ना रहे, सुम्मा सल्ला व सामा, खाने काबा में रहे, रुकने में रहे, और सारी जिंदगी या तो तवाफ करे, या तो नमाज पढ़े, या तो रोजा रखे। लेकिन कहते हैं सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे, काबे का तवाफ करता रहे, रोजा रखता रहे, लेकिन जब मरे तो नबी की आल की मोहब्बत नहीं, अदावत में मौत आए तो कहते दखलन नार, अल्लाह की कसम, न काबे का हज काम आएगा, न काबे के रोजे काम आएंगे। बेहुब्बे नबी इबादत हराम है, जाहिर तेरी नमाज तो मेरा खयाल है। बगैर इश्क़ इलाही के और बगैर नबी की मोहब्बत और आले मोहब्बत के कुछ नहीं होता। और सुनने दारे कुतनी में हदीस पाक है, नबी फरमाते मन सल्ला सलातन वलम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहली बैती लम तुक़बल मिन, जो शख्स नमाज पढ़े और क़याम रात भर करे, क़िरात में 10-15 पारे पढ़ डाले, रुकू करे तो लंबा करे, सजदा करे तो लंबा करे, चाहे जितना कुरान पढ़े, चाहे जितने लंबे क़याम और रुकू सजदे करे, लेकिन जब सलाम फेरने बैठे मुस्तफ़ा कहते हैं वो उस वक्त मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद ना पड़े, खुदा को ना ऐसे सजदे पसंद है ना रुकू पसंद है। याद रखना, खुदा को ना ऐसी नमाज पसंद है ना रोजा पसंद है। याद रखना वही इबादत कबूल है कि सर खुदा की बारगाह में हो और दिल मोहम्मद मुस्तफा की चौखट पे हो, और तुम जबान में ये शेर हो, कल वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कदा एक ही सजदे पे। तो बिलाल मोहम्मद साहब किबला
آپ دعا کریں، آپ صوفی آدمی ہیں، آپ کی دعا زیادہ لگے، کر رہے ہیں حقیقت ہے مجذوب آدمی ہے۔ اچھا کسی مولوی سے اور مسند کے حضرت مفتی سے کوئی ڈرے نہ ڈرے، لیکن قوم بابا سے ضرور ڈرے۔ ذرا سیدھا کر کے آنکھ اٹھا دے، مجھے یقین ہے کہ یہ سب متوجہ ہو جائے۔ حضرت اور آخری حدیث اس کے بعد پھر میں جہاں مجھے جانا ہے، صاحب النال والوسادہ، نبی کے نالین اٹھانے والا صحابی، نبی کی مسواک اور مصلح اٹھانے والا صحابی، جس وقت ہر آدمی اپنے کام میں رہتا وہ سائے کی طرح رسول اللہ کے ساتھ چپٹا رہنے والا صحابی، نبی جب نالین اتار کے خطاب فرماتے نا، وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ اعظم، تو نبی کے نالین اٹھا کر حضرت کبھی سینے سے لگاتے تھے، کبھی سر پہ رکھ لیتے تھے۔ اندازہ کرو عاشقان نبی اور اہل بیت، آج ہم تصور میں کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے تو مل جائے نالے پاک حضور، پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ جب تصور کا حال یہ ہے تو جس نے حقیقت میں مصطفیٰ کے نال سر پہ رکھے ہوں گے وہ عبداللہ مسعود کا مقدر کتنا بڑا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں حب آل محمد خیر من عبادت سنا، ایک لمحہ کی محبت نبی کے گھر والوں سے 1 سال کی عبادت سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بہتر۔ نبی کے گھر والوں سے محبت کرو، اور کیوں نہ کریں حضرات، اس لیے کہ نبی کے گھر والوں کی شان یہ ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے قریب دیہات میں رہتے تھے۔ ماں بوڑھی کی ایک دن اجازت لی کہ اماں اگر اجازت دے دو، بیٹے کی تمنا ہے کہ مغرب کی نماز میں اپنے آقا محبوب خدا کے پیچھے ان کی ابتدا میں پڑھ لوں۔ اماں نے کہا بیٹا اجازت تو دوں گی، 2 شرطیں ہیں۔ کہا اماں بتائیں کیا شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ بیٹا جب نماز پڑھ لینا تو پھر نبی سے ملنا تو اپنے لیے بھی دعائے مغفرت کرانا، اپنی ماں کے لیے بھی دعائے مغفرت کرا دینا۔ آج لوگ کہتے کہ اپنی دعا کرو، وہاں نبی کے صدقے، ہمیں یہ تیرا عقیدہ ہے، جبکہ صحابی ہر ولی سے بلند و بالا ہے، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ ہماری دعا ایک طرف، محبوب خدا محمد مصطفیٰ کی دعا ایک طرف۔ کامہ دوسری شرط کیا؟ کہ بیٹا صرف مغرب کی پڑھنا اور آ جانا۔ کہتے میں نے خوشی خوشی ہاں کرا اور چلا۔ مدینہ شریف آیا، مغرب کی اذان ہوئی، نبی نے نماز پڑھائی پیچھے، یار اندازہ کرو مسجد نبی ہو، امام محبوب خدا ہو۔ آج یہ پڑھتے قرآن پڑھتے ہیں قاری صاحب لوگ 1450 سال بعد، تو لہجہ اتنا پرمغز اور پرکشش ہوتا ہے، تو جس پر قرآن اترا ہوگا جب وہ پڑھتا ہوگا تو حال کیا ہوگا۔ نبی نے نماز پڑھائی، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے میں نے پڑھی، میں قریب پڑھا کہ تاکہ عرض کروں کہ اماں نے اجازت کی شرط پڑھ دی، لیکن صحابہ کی بھیڑ آئی، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، گزارش پہ گزارش، کہ میں شرم سے کچھ کہہ نہ پایا، مجھے موقع نہ ملا۔ ابھی موقع ملتا کہ کہوں کبھی عشاء کی اذان بلال نے دے دی۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اب اگر گھر جاؤں گا تو اماں کہیں گی دعائے مغفرت کرائی کہ نہیں کرائی، اور میں نے کرائی نہیں، اور اگر گھر نہ گیا تو اماں کہیں گی مغرب کی اجازت تھی تو نے عشاء کی کیسے پڑھی۔ عجیب پشو پیش میں حذیفہ ابن یمان ہے، کہتے میں نے کہا چلو عشاء کی پڑھ لیتے، کم سے کم دعائے مغفرت کرا لیں گے، اماں راضی ہو جائیں گی۔ عشاء کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، کہتے میں اس سے پہلے کہ بارگاہ مصطفی میں کچھ عرض کرتا، نبی کو شاید حاجت تھی، آقا نے لمبے لمبے قدم رکھے اور باہر نکل گئے، کہ میں گھبرا اٹھا کہ ایک تو تاخیر ہو گئی، عشاء کی بھی نماز پڑھی اور اب بھی دعائے مغفرت نہ کرا سکا۔ کہتے نبی تیز جا رہے تھے، میں آقا کے پیچھے چلا، قربان جاؤ آقا نے پیچھے دیکھا نہیں مڑ کر، کہتے من ورائی، میرے پیچھے کون آ رہا ہے، میرے پیچھے کون ہے؟ آقا کا چہرہ ادھر ہے، آقا کی نگاہیں ادھر ہے، پشت اطہر ادھر ہے، پیچھے حذیفہ ابن یمان ہے۔ کہتے بغیر دیکھے نبی نے کہا من ورائی، میرے پیچھے کون ہے؟ کہتے میں زبان کھولنے والا تھا، بولنے والا تھا، کبھی بغیر موقع دیے نبی نے کہا مجھے لگتا ہے حذیفہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور لوگوں تمہیں تو آگے ٹھیک سے نہیں دکھائی دیتا ہے، ہم نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا وہ جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح میرا رب کا محبوب پیچھے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں جی آقا حذیفہ
का क्या हुआ? का हुजूर काम से, नबी काम सुनते का हुज़ैफा सुनो आगे हो, एक बात सुनते जाओ। का जी आका बताएं क्या हुक्म है? का आज एक फरिश्ता ऐसा आया था, इससे पहले मेरे पास वो फरिश्ता नहीं आया है। का आका क्यों आया था? का चंद काम थे। का क्या थे? का एक तो मुझे सलाम करने आया था, का दूसरा काम, का हुज़ैफा सुनो, दूसरा काम ये है कि रब ने इसलिए भेजा था, फरिश्ता मुझे बताने आया था कि महबूबे खुदा, रब ने आपको नस्ले आदम का सरदार बनाया है, बेटी फातिमा को सारी औरतों का मलका और सरदारा बनाया है, आपके नवासे हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। ये शान है हजरत हमारे नबी के घर वालों की। और नबी ने जब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा का तारुफ कराया ना, नबी कहते हैं मेरी फातिमा तहारत का समंदर है। और जब अली मुश्किल कुशा का तारुफ कराया तो कहते हैं अली मेरा शुजाअत का समंदर है। हजरत अब जरा तवज्जो चाहूंगा, आप बताओ ये जो दुनिया में समंदर है, आज तक कोई इनकी गहराई न नाप सका, इनकी हद और तह न पता कर सका, जबकि ये दुनिया के समंदर है। तो फिर जिसे नबी ने तहारत का समंदर कहा हो, जिसे शुजाअत का समंदर कहा हो, और नादानो जब इन दुनिया के समंदरों की हद न पता चली तो जैसे खुदा ने समंदर बताया है वो फातिमा कितनी बुलंद है, अली कितना बुलंद है, या तो खुदा जानता है मोहम्मद मुस्तफा। और एक चीज हजरत इसी से, जब दो समंदर मिले, कुरान ने हजरत सूरह रहमान में कहा ना, यखरुज मिनहुमल लुअलु वल मरजान, जब दो समंदर मिलते हैं आपस में तो हीरे जवाहरात निकलते हैं, मोती निकलते हैं। ये दुनिया के समंदर मिले तो मोती पैदा हो, लेकिन जब तहारत का समंदर और शुजाअत का समंदर मिलते हैं, या तो हसन पैदा होते हैं या हुसैन पैदा होते हैं, या तो हसन पैदा होते हैं। हजरत बकरीद के मौके